آثار قیامت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، وقفے میں جانے سے قبل ہم نے جادوگروں کا ذکر کیا تھا، اور یہ آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ دجال لوگوں کو ابتدا میں جادوئی کرتبوں سے محظوظ کرے گا اور لوگوں میں اپنا مقام بنائے گا، مگر اسے لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا ایک اور فن آتا ہے، اور یہ وہ فن ہے جس سے موجودہ دور کی دجالی ریاستیں بھی پوری طرح آگاہ ہیں، اور وہ فن یہ ہے ناظرین، فن یہ ہے کہ مسائل خود پیدا کرو اور پھر خود ہی انہیں حل کر کے لوگوں سے داد وصول کرو۔ کسی بھی ریاست پر خود ہی جنگ مسلط کرو اور پھر قیام امن کے بہانے سے وہاں جتنی مرضی چاہے قیام کرو اور وہاں کے تمام وسائل پر قبضہ کر لو۔ افغانستان اور عراق کی مثال سب کے سامنے ہے، سب جانتے ہیں کہ وہاں ظلم کرنے والا کون ہے، اور پھر یہی ظالم لوگ اقوام متحدہ، ریڈ کراس، IMF، ورلڈ بینک، NGOs اور دوسرے اداروں کی شکل میں ان جنگ زدہ علاقوں میں پہنچ کر اور وہاں کے عوام کو امداد اور قرض کی بھیک دے کر اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ مسائل وہ ہتھیار ہوں گے جن سے دجال لوگوں کا شکار کرے گا اور پھر ان سے کہے گا کہ میرے پاس آؤ، میں مسیحا ہوں، میرے پاس تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے، میں غریبوں کو مالا مال کر سکتا ہوں، میں بیماروں کو ٹھیک کر سکتا ہوں، میں موت کو شکست دے سکتا ہوں، میرے پاس تمہاری ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اور غریب اور مسائل کے شکار افراد اس کی دعوت پر اس کی جانب کھینچے چلے آئیں گے، اور جب وہ ان کا حل پیش کر دے گا تو وہ اس کے گن گانے لگیں گے اور اسے ہی اپنا مسیحا مان لیں گے۔ یہاں ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور سوچیے کہ دنیا اگر حالت سکون میں ہوگی تو کیا دجال اپنا اثر قائم کر پائے گا؟ کیا وہ ایک پرامن معاشرے میں اپنے قدم جما پائے گا؟ ایک ایسی دنیا جو امن و سکون کا مقام ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہوں، جہاں غربت اور افلاس نہ ہو، جہاں جرائم، قتل و غارت، بیماریاں اور آفتیں نہ ہوں، وہاں لوگ دجال کو اپنا مسیحا کیوں مانیں گے؟ یہ تو صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا نا کہ جب لوگوں کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہو۔ دیکھیے، ایک انسان ڈاکٹر کے پاس اسی وقت جاتا ہے جب وہ بیمار ہو، دجال کے پاس بھی لوگ اسی صورت میں جائیں گے جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ دجالی گروہ نے دجال کے آنے سے پہلے ہی پوری دنیا کو جنگ، دہشت گردی، بدامنی اور بدعنوانی کی آگ میں جھونک رکھا ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں اور مسائل ہیں وہ انسانوں کے اپنے پیدا کرتا ہے۔ دجال کے پیروکاروں نے یہ مسائل خود تخلیق کیے ہیں تاکہ دجال مسیحا کے روپ میں آ کر ان سے لوگوں کو نجات دلا سکے اور لوگ اسے اپنا رہبر، اپنا مسیحا اور نجات دہندہ مان لیں، سیویئر مان لیں۔ یہ دجالی گروہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دنیا میں امن ہو، کیونکہ اگر دنیا میں امن ہوگا، محبت ہوگی، تو کوئی دجال کے فریب میں نہیں آئے گا۔ اس کی جادوگری لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح دجال کا گروہ دنیا بھر میں بدعنوان حکمرانوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں بدعنوانی ہوگی وہاں غربت بھی ہوگی، بیماریاں بھی ہوں گی، حادثاتی اموات بھی ہوں گی، جرائم بھی بڑھیں گے، افراتفری اور بدامنی بھی پھیلے گی، اور یہی دجال کے کارندوں کا اصل مشن ہے۔ کیوں ناظرین؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر دنیا میں امن قائم ہو گیا اور اگر دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو گیا تو دجال لوگوں کو اپنے کرتبوں سے بے وقوف کس طرح بنائے گا؟ اگر دنیا میں طرح طرح کی بیماریوں کا وجود نہیں ہوگا تو دجال علاج معالجہ کر کے لوگوں میں مسیحا کس طرح کہلائے گا؟ دجال لوگوں کی چمک دمک دکھا کر غریبوں کو مروب کرے گا، وہ اس کے احسان مند ہو جائیں گے اور اس کی سخاوت سے متاثر ہو کر اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے گاؤں دیہات کے لوگ معاشی مسائل، گھریلو مسائل، مال مویشی کے مسائل لے کر گاؤں کے چودھری کے پاس جاتے ہیں، بالکل اسی طرح پریشانیوں سے تنگ آئے ہوئے لوگ اس کے پاس آئیں گے، اپنے شوہروں سے ناراض بیویاں اس کے پاس آئیں گی، وہ ان کے مسائل کا حل بتا کر انہیں متاثر کر دے گا۔ کم وقت خود ہی مسائل پیدا کرے گا اور پھر خود ہی اس کا حل بتا کر لوگوں میں اپنا مقام بنائے گا، اور اس کی طرح ایک کے بعد ایک شخص اس کے سامنے آ کر اپنے مسائل بتائے گا اور وہ ان کی پرابلمز حل کر دے گا۔
زیادہ تر عورتیں، غریب افراد اور غیر تعلیم یافتہ افراد اس سے متاثر ہوں گے. جس طرح غریب لوگ اور مسائل کے شکار افراد شارٹ کٹ کی تلاش میں جعلی عاملوں کا رخ کرتے ہیں. میں نے پروگرام بھی کیا تھا عالم اور عالم میں جعلی عاملوں پر. اسی طرح وہ دجال کے پاس بھی جائیں گے. عورتیں بھی دجال سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گی. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ جب آج کے دور میں بے اولادی اور دیگر مسائل میں مبتلا عورتیں جعلی عاملوں کاملوں کے دھوکے میں آ جاتی ہیں تو پھر دجال تو ان عاملوں کاملوں کا باپ ہے بھائی. ان سے بھی بہت اوپر کی چیز ہے. وہ تو کمزور عقیدے والی عورتوں کو دھوکہ دینے میں بہت جلد کامیاب ہو جائے گا. وہ لوگوں کے مسائل صرف سنے گا نہیں بلکہ اس کے پاس ایسی طاقتیں بھی ہوں گی جن کی وجہ سے بلکہ جن کی مدد سے وہ یہ مسائل حل کر سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے مسیحا اور خدا تک تسلیم کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں، جو صحیح مسلم میں حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں پر بادلوں سے بارش ہوتی نظر آئے گی اور اسی کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی. ان کے مویشی خوب موٹے ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے. اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ان کی زمینوں پر قحط پڑے گا. ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے اور وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دجال کے مکر و فریب سے بچائے. آثار قیامت کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج جمعۃ المبارک ہے. ہر جمعے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سورہ کہف ضرور پڑھا کیجیے، خاص طور پر ابتدائی 10 آیات. یہ سورت، یہ آیات ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی. ایسا میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. آپ کی ہر بات سچ، آپ کا ہر قول حق، کیونکہ آپ برحق. لہذا سورہ کہف پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے اور جمعے کے اس مبارک دن، مبارک ساعتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے معطر کر لیجیے. عامر لیاقت حسین کو آثار قیامت سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے کچھ اور دجالی فتنوں کی پیش گوئیوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.